پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، معراج پر جانا تھا اس رات، اللہ نے سواری بھیجی، جبریل کو بھیجا، ساتھ میں کئی لاکھ فرشتے آئے، پروٹوکول کی لائنیں لگائی گئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، ایک بچہ ہے یتیم، باپ مر گیا اس کا، چچا کے گھر گیا، میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے دے دو۔ چچا کہنے لگا بھی تمہارا تو روز کا ہی کام ہو گیا جب سے تمہارا باپ مرا ہے۔ اچھا چچا تو دے بھی دے، بعضوں کا چچی نہیں دینے دیتی پھر۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم تو بھائی تیری مدد نہیں کر سکتے۔ بچہ روتا ہوا جا رہا تھا، کسی نے رستے میں پوچھا کیا بات ہے، کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا وہ میرے چچا نے ایسے ایسے میرے ساتھ کیا، میری ماں ابھی جوان ہے اور میں تو ابھی 10 سال کا ہوں، کما نہیں سکتا، کپڑا بہت مہنگا ہے، میں اپنی ماں کے لیے کرتا لینا چاہتا ہوں۔ تو جس بندے نے اس کو روتے ہوئے دیکھا اس نے کہا میں تجھے بتا دیتا ہوں ایک ایسی چوکھٹ جہاں سے کوئی سوالی واپس نہیں آتا۔ کہتا وہ کون؟ کہتا وہی جو بیت اللہ میں بیٹھتے ہیں روز، جن کو لوگ اللہ کے رسول کہتے ہیں۔ تو بچہ کہنے لگا اچھا۔ اس کے ساتھ آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، صاحب طبقات نے بھی ان واقعات کو نقل کیا ہے۔ ابھی ایک جگہ میں گیا تو کچھ سیرت کے واقعات سنائے، تو وہاں ایک مولانا صاحب مجھے بعد میں پوچھنے لگے کہ یہ کون کون سی کتاب میں ہے۔ میں نے کہا یہ ہماری بے خبری ہے کہ اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ کی صبح کیسی تھی، شام کیسی تھی۔ تو وہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے پاس پہلے گیا، رسول اللہ کے پاس نہیں گیا۔ ماں کو جا کے کہا کہ چچا نے تو انکار کر دیا، ایک بندے نے کہا ہے کہ وہ جو اللہ کے رسول ہے ان سے جا کے کپڑا مانگو، وہ دے دیں گے۔ ماں کہنے لگی بیٹا ان کے پاس مت جانا، میں جن گھروں میں برتن مانجنے جاتی ہوں، میں جن گھروں میں کپڑے دھونے جاتی ہوں، جن بڑے بڑے چودھریوں کے گھروں میں جاتی ہوں، مجھے ان گھروں سے پتہ لگا کہ اگر کوئی ان کو مل لے تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے، تو ان کو نہ ملنے جائیے بیٹا، ہم کپڑے کا انتظام کر لیں گے۔ بچے تو بڑے تیز ہوتے ہیں، آج کل بھی 10 سال کے بچے بڑے تیز ہوتے ہیں۔ بچے نے اپنی ماں سے کہا اماں تو فکر نہ کر، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں نے ایک ترکیب لگا لی۔ بیٹا کیا ترکیب لگائی؟ فرمایا جب میں جاؤں گا ان کے پاس تو پہلے جا کے کہہ دوں گا کہ یہ بات سن لیجئے کہ میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا اور میں نعوذ باللہ آپ کو مانتا نہیں ہوں، میں تو کسی اپنے کام کے لیے آیا ہوں، میرا کام کر دو بس۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تب بھی اور اب بھی کوئی ایسا مولوی سنا، کوئی ایسا شیخ الحدیث سنا، کوئی ایسا چودھری سنا، کوئی ایسا بڑا منتری، کوئی بہت بڑا وزیر سنا کہ جس کو جا کے اس کا کوئی ماننے والا ووٹر جا کے یہ کہہ دے کہ میں تو بالکل تیرا مخالف ہوں، ووٹ نہیں ڈالنے کا میرا کام کر دے، میں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھنے کا میری بات سن لے، میں تیرے مدرسے کی رسید نہیں کٹوانے کا میری بات سن لے، تو پہلے ہی کہیں گے پہلے اسے دھکے مار باہر نکالے سے۔ اور اس بچے نے کیا کہا رسول اللہ کو جا کے؟ نہ سلام نہ دعا، فرمایا جی میری بات سن لو، میں آیا آپ کے پاس اپنے کام کے لیے ہوں لیکن آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑا بٹھایا، فرمایا پترا گل دس کام کیا ہے؟ پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا میری ماں کا کرتا پھٹ گیا، اس کا بدن ننگا ہوتا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، چچا نے چادر نہیں دی، مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے دروازے پر چلے جاؤ، آپ میری مراد پوری کر دو گے۔ تو پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ کون سی چادر؟ طٰہٰ یاسین والی چادر، مدثر والی چادر۔ کون سی چادر؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، معراج پر جانا تھا اس رات، اللہ نے سواری بھیجی، جبریل کو بھیجا، ساتھ میں کئی لاکھ فرشتے آئے، پروٹوکول کی لائنیں لگائی گئیں، پروٹوکول کی لائنیں لگائی گئیں، مکے سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے عرش معلی تک، ساری کائنات کو کام پہ لگا دیا اللہ نے۔ اور جس کے لیے کام پہ لگایا وہ کریم ذات آرام کر رہی ہے۔ جبریل پہنچے، دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اللہ کو کہا اے الہی پیارے پیغمبر سو رہے ہیں، آپ کہیں تو آواز دے کے اٹھاؤں کہ میں آیا ہوں معراج پہ لے جانے کے لیے؟ ارشاد ہوا خبردار میرے رسول کو آواز دے کے نہیں اٹھانا، کہیں تو زور سے آواز دے اور وہ دھڑک جائے، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو یا اللہ آپ کے پیارے نبی علیہ السلام کو ہاتھ لگاؤں، کچھ دباؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، جبریل کے ہاتھ اس قابل ہیں محمد الرسول اللہ کے جسم اقدس کو لگے۔ ایک صاحب نے پوچھا کسی عاشق رسول سے، کہنے لگا مدینہ جاتا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے روضہ اقدس کی جالیوں کو ہاتھ لگاؤں، ان کو چوم لوں، اور ذرا مجھے بتاؤ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جو عاشق ہوتے ہیں ان کے پاس فتوے نہیں ہوتے۔ وہ کہنے لگا یہ تو پتہ نہیں کہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، لگایا جا سکتا ہے ہاتھ یا نہیں لگایا جا سکتا؟ کہتا میں تو جب بھی یہ گیا ہوں اور رسول اللہ کے روزے پر اگر موقع بھی ملا ہے یہ ہاتھ آگے بڑھانے لگا ہوں، ان ہونٹوں کو جب آگے کرنے کی کوشش کی ہے، میرے ضمیر نے بار بار مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ عثمان تیری یہ انگلیاں اس قابل ہیں کہ یہ رسول اللہ کی جالیوں کو لگا دی جائے؟ یہ انگلیاں اس قابل ہیں، ان جالیوں کی بات نہیں ہے، یہ ہونٹ اس قابل ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کے روزہ مبارک کے ساتھ لگ جائیں۔ کہتا میرا دل کانپ جاتا ہے کہ یہ تو گنہگار انگلیاں ہیں، گنہگار ہونٹ ہیں، جب تک ان کی پاکیزگی کا یقین نہ ہو جائے یہ رسول اللہ کے، ارے وہ تو روزے کی جالیاں ہیں، یہاں سراپا رسول اللہ آرام کر رہے ہیں۔ جبریل نے کہا یا اللہ ہاتھ لاواں؟ او نہیں یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا گھوم جا۔ کس طرف گھوموں یا اللہ؟ فرمایا میرے رسول کے قدموں کی طرف ہو جا۔ قدموں کی طرف ہوئے، جبریل امین انسانی شکل میں آتے تھے، فرمایا گھٹنے ٹیک زمین پر، گھٹنے ٹیک کے فرمایا اپنے دونوں ہونٹ رسول اللہ کے تلووں سے لگا دے تاکہ تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے محمد رسول اللہ کی آنکھ کھل جائے۔ یہ مقام ہے رسول اللہ کا۔ یہ چادر دینے سے پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو چادر دی جا رہی وہ ہے کس کی؟ بڑے بڑے لوگوں نے نعتیں لکھی آج تک، آپ نے بڑے بڑے نعت خانوں کو سنا ہوگا، لیکن ایک نعت خان ایسا گزرا ہے جس کو لوگوں نے شیخ سعدی کا نام دیا۔ اس سے بڑا کوئی نعت خان پیدا نہیں ہوا ابھی۔ شیخ کہتے ہیں نعت لکھتا تھا پھر میں خود ہی کہتا تھا کہ اس معیار تک نہیں پہنچی، کئی سال گزر گئے، نعت لکھتا ہوں تسلی نہیں ہوتی، نعت لکھتا ہوں تسلی نہیں ہوتی، پھر شیخ سعدی نے جو لکھا ہے تو قلم توڑ دیا ہے، پھر ایک شیخ سعدی نے آخر میں جو بات لکھی، کیا لکھا؟ فرمایا بعد از خدا بزرگ، فرمایا اللہ کے بعد اب اگر روئے زمین پر کوئی ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ۔ بات ہی ختم کر دی، بات ہی ختم کر دی کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو بس رسول اللہ ہے۔ اب رسول اللہ نے وہ چادر جس کو جبریل بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھیں،
وہ چادر طٰہٰ یاسین والی چادر اتاری، اس بچے کی گود میں رکھی، فرمایا جا اپنی ماں کا کرتا سلوا لے۔ وہ ناشتا ہوا دوڑتا ہوا گیا اپنی ماں کے پاس، مجھے چادر مل گئی، رسول اللہ نے ہمیں کپڑا دے دیا۔ اور جب چادر لے جا کے اپنی ماں کے سر پہ ڈالی، ان کے کندھوں پر ڈالی، چادر لپیٹی، جب اپنی ماں کو، ماں رونے لگی، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میرے پترا، جو دوسروں کی عزت ڈھانپتے ہوں وہ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرمایا کرتا بعد میں سلوائیں گے نا، پہلے رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کریں۔